خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم بڑے لکی ہو کہ تم نے بڑی ینگ عمر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے مطلب اس طریقے سے انٹرینچ ہوئے ہیں. تو لیکن ہی کیپٹ سیئنگ ٹو می کہ اٹس اے مینس ٹو این اینڈ، اٹس ناٹ دی اینڈ. اور تم جیسے بندے کو اینڈ کو ہمیشہ پاکستان ہونا چاہیے. تو میں اس وقت کہتا تھا خان صاحب میں کبھی بھی پالیٹکس میں نہیں آؤں گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز میرے میں خان صاحب نے انسٹل کرتے رہے. میں زندگی بھر اس کی گریٹفل رہوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا مقصد آپ کے سامنے آ جاتا ہے. میرا ایک ہی موٹیو ہے کہ اس پاکستان کو ہسٹری کے اس سٹیج پہ لے آئیں کہ آپ نے کچھ اچھا کیا اور آپ کی ایک لیگیسی رہے کہ آپ نے کوئی محنت کی تھی کہ پاکستان اس جنریشن ایکس میں چلا جائے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم نیوز کے پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں فہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، میں ان کو تقریباً 3-4 سال سے تو جانتا ہوں، جب یہ اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے تھے اوورسیز پاکستانیز کی، اور اس وقت ہم نے ان کو بڑا تنگ کیا. کووڈ کا زمانہ تھا، لوگوں کو پاکستان بلانا، فلائٹس مینیج کرنا، بہت سارے ایشوز میں انہوں نے اسسٹ بھی کیا. ٹاپ 100 انفلوئنشل پاکستانیز میں رہ چکے ہیں، مطلب یو کے سارے بڑے میگزینس کے فرنٹ پیج پہ آ چکے ہیں. بہت زبردست بزنس مین ہیں. پھر انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں سیاست کا آغاز کرتے ہیں، اور ان کی جرنی کیا رہی، کیا لرننگس تھیں، کیا ایشوز تھے سیاست میں، وہ سب آج ان سے ڈسکس کریں گے. زلفی بھائی، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. ہم بیفور وی اسٹارٹ دا کنورسیشن، ملک کے نا سر حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو میرا ایک دوست تھا شاہزیب، اس نے نا مجھے سر یہ گھڑی گفٹ کی تھی، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ کتنے کی بک سکتی ہے. میرا خیال ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مرشد بولوں. سر نہیں، آپ تو بہت سارے لوگوں کے مرشد ہیں، اور مجھے آپ بول دیں گے تو ایک کنٹروورسی کریٹ ہو جائے گی. اوکے. لیکن گھڑیوں والے اسکینڈل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وہ جو آڈیو تھی وہ ٹھیک تھی یا اٹ واز؟ نہیں، کاپی پیسٹ دیکھیں، آپ لوگ ٹیک بہتر سمجھتے ہیں. وہ بالکل کٹ کاپی پیسٹ. اب یہ نہیں اب اس میں سے کتنا ہمارا سچی آواز تھی، کتنی جھوٹی آواز تھی، وہ تو ایک فرینزک ہی بتائے گی. لیکن 100% مینوفیکچرڈ، ٹیمپرڈ. اور جہاں تک گھڑیوں کی بات ہے، میں آپ کو واضح طور پہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے کبھی کوئی گھڑی نہیں بیچی، نہ میں نے کبھی کوئی دیکھی ہے. اور جو وہ مین جو وہ گھڑی تھی، وہ کعبے والی، گراف والی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ خان صاحب وہ بیچ رہے ہیں تو میں قسم سے خود خریدتا، کیونکہ اٹس اے کلیکٹرز آئٹم، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ہیو کلیکٹرز آئٹمس. تو میں وہ خود رکھتا. تو اس میں، اور اگر میں نے کوئی گھڑی بیچی بھی ہوتی خان صاحب کے لیے، یا اگر خان صاحب کہتے ہیں میرا گھر بیچ دو یا میرے گاڑی بیچ دو، تو بابا ان کی ہے، وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں اگر بولی کہ بیچو تو مجھے کیا حرج ہوگا آپ نے تو کہنے کہنا کے لیے جی کہ مرشد، بس وہ میں کہتا کہ ڈن سر، ہو جائے گا. ہو جائے گا. ملک کس حالات میں ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، اور ان کو فکر ہے کہ خان صاحب نے ایک گھڑی خریدی اور خان صاحب نے وہ گھڑی بھیج دی ہے. مطلب ہے کہ سوچے نا کہ ٹاک اباؤٹ کانسنٹریٹنگ اکانومی اور ملک ڈیفالٹ کرنے آن دا والا ہے. رانگ تھنگس. اور خان صاحب کی ایک دفعہ آپ ایک چیز خرید لیں، وہ ان کی مالکیت ہے، وہ جتنی دفعہ بیچیں وہ ان کا ہے. لیکن سر آپ کا جو نام آ رہا تھا، تو وہ جو کال آڈیو لیکس ہوئیں، مجھے تو خود بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست ایک بڑی رانگ ڈائریکشنز میں جا رہی ہے، اور کسی کی آڈیوز آ رہی ہیں، کسی کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کسی کے گھر گرائے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہماری جو کرنٹ، میں تو اس کو سیاسی پسپائی کہوں گا کہ وی آر اسٹوپنگ لو ٹو اے نیو لیول ایوری ڈے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی سٹیج واپس آنی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بہتر سیاست ہو سکے؟ دیکھو، آئی تھنک جو خان صاحب بات کرتے ہیں مورالٹی کی، وہ جو ڈکے ہوا ہے ان جو پولیٹیکل فیبرک ہے، جو پولیٹیکل ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، وہ بہت ہی ایک لو لیول پہ تک ڈکے ہو چکا ہے. لیکن اس کی 2-3 وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ان کو خان صاحب پہ کوئی میگا اسکینڈل نہیں ملا یا کوئی اسکینڈل نہیں ملا، تو پھر وہ پرسنل مطلب اس جو بھی وہ اگر لیٹس سے ریکارڈنگز تھوڑی بہت ٹھیک ہوں، فیک ہوں، ریل ہوں، لیکن وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے گھر کی ریکارڈنگ اگر اس میں جو بھی جینوئنس ہے، تو وہ بات یہ کہ وہ پھر گھروں تک پہنچ گئے ہیں. ابھی جو آزم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ عادی ہیں کہ بیسکلی آپ ویڈیوز یا کوئی اسکینڈل ان کے منہ پہ پھینکیں، رائٹ، اور پھر اس سے وہ بندہ دب جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے نیب کا کیس کھول رہا ہوں، آپ کے لیے اینٹی کرپشن کا کیس کھول رہا ہوں، آپ کے لیے. بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ان کو وہ مل نہیں رہا.
تو جب وہ نہیں ملتا تو پھر ان کو گھروں میں گھسنا ہوتا ہے، اور جب گھروں میں گھستے ہیں تو وہ پھر عزت اور شرم اور اس کی بات آ جاتی ہے. تو جو مطلب اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، آئی مین آئی سویٹ، میں نے کئی جگہ پہ بولا ہے کہ یار خان صاحب تو ہیرو ہیں نا، ان کو گولیاں لگی ہیں ہر چیز، لیکن میرے لیے اس سے خوفناک، میرا خان صاحب کو گولیاں لگی اس طریقے سے انسان نہیں ہلا جس طریقے سے جب میں نے اعظم سواتی صاحب کی حالت دیکھی تھی. جب میں نے ان پہ جب ہوا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا تھا مطلب ایک رات پہلے پریس کانفرنس سے، اس رات مجھے نیند ہی نہ آئے کہ یار دیر از نتھنگ لیفٹ، پریویسی آف ہوم، آپ کی فیملی، مطلب ہے کہ خواتین، مطلب ہے کہ کوئی رسپیکٹ ہی نہیں رہی نا، کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں رہا. یہ پالیٹکس سے کئی آگے چلا گیا. پالیٹکس تو ویسے ہی ہمیشہ گندی ہی ہوتی ہے، لیکن اس لیول پہ آئی تھنک پاکستان نے کوئی ایک نیا معیار حاصل کیا ہے. زلفی بھائی، آپ کا 100 انفلوئنشل پاکستانیز میں بھی نام آیا، مے فیئر میگزین کے بھی آپ کور پہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے میگزینس میں نے آپ کے گھر میں بھی دیکھے ہیں. ہمارے ایک کولیگ نے بھی کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کھاتے کیا ہیں، کیونکہ ہاؤ اولڈ آر یو اف اٹس اپروپریٹ ٹو آسک آن اے پبلک فورم؟ چلے ہم اس میں نہیں، 30s اور 40s، 27. میرے سے 1 سال چھوٹے ہیں آپ. تو وٹ ایگزیکٹلی از یور روٹین؟ آپ اتنا پولیٹیکل انفلوئنس ہونے کے باوجود آپ کو ٹائم کیسے ملتا ہے جم مینیج کرنے کا؟ سوئمنگ پول ہم نے دیکھ لیا، جم بھی دیکھ لیا آپ کے گھر کا، لیکن ہاؤ ڈو یو مینیج دس فٹ لائف اسٹائل؟ ہماری تو ڈبل چینیں، میری اور بابر کی تو دیکھیں، ہماری تو ڈبل چین سے نہیں ختم ہو رہی، اور آپ کی جو لائن ادھر کی ادھر ہے. دیکھیں، میرا یہ ہے کہ جتنا میرے پہ میں سمجھتا ہوں پریشر بڑھتا ہے، اتنا زیادہ میرا ورک آؤٹ بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ جب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ورک آؤٹ میں ریلیز نہ کریں، پھر آپ کے چہرے پہ اور ہر جگہ آپ پہ وہ شو کر جاتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ صبح اٹھ کے بس جم کو ایک سائڈ پہ کر کے دین از ڈن، پھر آپ اپنا پورا دن شروع کریں. لیکن آئی تھنک اگر آپ خاص طور پہ اس دور میں جہاں ہر چیز پروسیسڈ ہے، ہر چیز نقلی ہے، جو آرگینک بھی ہے وہ آرگینک نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ورک آؤٹ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان شیپ بھی رکھیں لیکن ہیلتھی رکھیں. ابھی کبھی بھی آپ نہیں سنتے تھے کہ کوئی 30 سال کے لڑکے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب آپ ریگولرلی سنتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. اب بزنسز آپ کے کہا یہ گیا کہ پہلے آپ نے لنڈن سے شروع کیا، اس کے بعد وہاں پہ آپ خان صاحب کے قریب ہوئے. خان صاحب کے قریب آپ کس طرح ہوئے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، لیکن واٹ ایگزیکٹلی از یور مین اسٹریم آف منی؟ اٹس ناٹ سیلنگ واچز، اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مجھے ایکچولی کام، میں گھڑی میں آ گیا ہوں یہ کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن کیونکہ قریب تھا تو نے سوچا اگر کسی نے بیچی ہوگی زلفی بخاری ہوگا، اوکے ٹھیک ہے. اور سب سے آسان بھی تھا اس ٹارگیٹ میں فٹ کرنا. فلم بھی بنائی آپ نے، کیک آئی تھنک، جی. اور مطلب ایک سیاستدان ہیں آپ، اس کے بعد گھڑیوں کا آپ کاروبار نہیں کرتے، پولیٹیشین ہیں، اس کے بعد پروڈیوسر. مطلب ہاؤ ڈو یو تھاٹ آف میکنگ اے فلم؟ اور پھر کیک نے بڑا اچھا بزنس بھی کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں، مین چیز، میں انگلینڈ میں پیدا ہوا، میرے والد، میری پوری فیملی وہاں تھی 50 سال سے بھی زیادہ. تو یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پتہ نہیں کیا کیا تھا یہ وہ. میں 50 سال سے، میری بہنیں سب وہاں پیدا ہوئے ہیں، پوری فیملی وہاں رہی ہے 52 ایئرز 54 ایئرز اور سم تھنگ. تو اس کے بعد ایجوکیشن ہر چیز وہاں. تو میرے والد وہاں پہلے کام کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، پھر پراپرٹی میں گئے، شپنگ میں گئے، شپنگ لائنز میں پھر کام کیا، پھر اپنی شروع کی، پھر پراپرٹیز میں شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہی وہ میں پھر یونیورسٹی گیا، پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کا بزنس تھوڑا سا بہت ٹیک اوور کیا. لیکن پھر میں نے اپنا ڈیولپمنٹ کا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جو ان کا تھا وہ مانڈین ہو چکا تھا اس طریقے سے. تو دین آئی وینٹ ان ٹو دا ہائی اینڈ مارکیٹ، جس کو کہتے ہیں ویسٹ اینڈ کی ہائی اینڈ. تو وہاں مجھے ایک لکی بریک ملا، 2-3 پارٹنرز، اور میں نے ایک کنسٹرکشن کمپنیز اور ڈیزائن کمپنیز شروع کی، اور الحمدللہ وہ بڑے سکسیزفل ہوئیں. اور پھر وہاں سے دین آئی وڈ سے کہ سم واٹ آف وی سی، کہ میں نے کئی چیزوں کے اندر انویسٹ کیا جو شاید لوگ جانتے نہ ہوں یا پتہ نہ ہو، یا میں بھی بھول گیا ہوں، انویسٹ کر کے نکل گیا ہوں. کئی کمپنیز خریدی ہیں، ان کو ٹھیک کر کے بیچتی ہوں یا چلا لی. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کی پوری فیملی، آپ کے بہن بھائی سب وہاں پہ پیدا ہوئے، اور ڈیول نیشنلٹی بھی تھی آپ کے پاس.
تو برطانوی شہریت آپ نے کیوں ایک تو چھوڑی کیوں، اور دوسرا یہ کہ واز اٹ اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے آپ کے پرکس اینڈ پریولیجز تھے، اور پھر ملک ایک ایسی انسرٹینٹی میں ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کب کیا ہونا ہے. تو واٹ ایگزیکٹلی واز دا موٹیویشن، اور چھوڑنے میں ایگزیکٹلی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ جب ایکوائر کرتے ہیں کوئی بھی فارن پاسپورٹ، جیسے کہ کینیڈا کا یہاں کے کئی لوگ لیتے ہیں، یا پورچوگل کے، یا کسی اور ملک کے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو انہیرنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں. تو کیونکہ میری ساری فیملی تقریباً میری بہنیں وہاں پیدا ہوئی ہیں، میں وہاں پیدا ہوں، والد وہاں 50 سال پہلے گئے تھے، تو ہم نے انہیرنٹ کیا تھا پاسپورٹ. اور اوبویسلی جب اس کو جب آپ گیو اپ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں اٹیچڈ ہیں، بیکاز میری بزنسز باہر تھیں. تو ظاہری بات ہے کہ جو بینکس ہیں وغیرہ وہ آپ کو جانتے ہیں ایز اے یو کے بزنس مین، ان نے مجھے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو جب آپ ان کو جاتے ہیں کہ نو لانگر برٹش بزنس مین، اور آپ ایک پیپ ہیں، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، تو اس پہ آپ کے کاروبار کو بہت ہٹ ہوتے ہیں. تو جب میں نے کیبنٹ پوزیشن لی، مجھے یاد ہے کہ میرے کوئی 11 اکاؤنٹس وہاں بند ہوئے تھے. مجھے لیٹرز آئے تھے کہ آپ کے اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں. مطلب ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس وہاں ایکچولی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، میں اپنے بچوں کی اسکول فیس نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ آئی ڈنٹ ہیو این ایکچولی ورکنگ بینک اکاؤنٹ اس طریقے سے. پھر جا کے میں نے اپنی چیزیں سورٹ آؤٹ کی. اب تو ایک بڑا ڈیسیجن تو تھا، لیکن میں نے ڈیسیجن اس لیے لیا کیونکہ میں نے 3-4 سال دیکھے حکومت میں کہ ہمیشہ جب بھی دیکھیں گے جی بریف کیس پیک کر کے باہر چلا جائے گا، جو ہی حکومت گرے گی بریف کیس لے کے باہر چلا جائے گا. اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، آپ کو پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے کہ کون بار بار ہے اور کون ادھر ہے. کون ادھر؟ تو اس پہ بھی ذرا کریں کہ کون کون سے بڑے نام یا ہمیں لنڈن باہر جا کے بیٹھے کچھ ہوئے ہیں. کرنے پڑیں گے. ہاں، کوئی دبئی، کبھی کوئی پراپرٹی والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور کسی پراپرٹی والے کے پاس لنڈن بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے. تو اس پہ بھی ذرا آپ کریں. بالکل. اور تو وہ یہی تھا کہ بھاگ جائیں گے. دوسری چیز یہ تھی کہ جو ایک پولیٹیکل آپ کی بائی-ان ہوتی ہے، تو ایک انسرٹنٹی تھی خان صاحب پہ، پی ٹی آئی پہ، ہم سب پہ. ایک مشکل وقت تھا، ہے. اور اس پہ جب آپ وہ کہتے ہیں نا ڈبل ڈاؤن کرنا، کہ آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ دس از دا بیسٹ ٹائم دکھانے کے لیے کہ یار اس وقت اگر میں بعد میں کروں گا لوگ کہیں گے ہاں جی الیکشن قریب تھے، اس کو پتہ تھا کہ اگر الیکشن لڑے گا تو جیت جائے گا، یا یہ ہوگا تو بڑا آسان ہوتا ہے، واپس بعد میں لے لے گا کچھ. جب کچھ بھی نہیں پتہ کہ الیکشنز کب ہیں، پولیٹیکل فائٹ ہے، روڈ بلاکس ہیں، خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہے، آپ دھرنے کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، اس وقت آئی تھاٹ کہ اس سے بہتر ایک کوئی ٹائم نہیں. اور دوسرا لوگوں کو بڑی ری ایشورنس آئے گی کہ اگر یہ کر رہا ہے. فیصل واڈا تو نے کہا میں نے کر دی، بعد میں اس پہ نااہل ہو گئے، انہوں نے تو نہیں کی تھی، لیکن آپ نے تو بالکل ہی چھوڑ دی. میں نے تو بالکل بھی چھوڑ دی اور سارے اپنے سرٹیفکیٹس بھی دکھا دیے. تو اس میں ابھی میری مطلب کوئی دو رائے ہے نہیں. بالکل. تو میرا الحمدللہ تو میرا وکیل بہت اچھا تھا، انہوں نے فوراً کچھ زیادہ ہی جلدی کر دیا. اچھے خاصے ویل سیٹل تھے آپ وہاں پہ، نیشنلٹی لے کے گھوم رہے تھے، اسمارٹ بھی تھے، میگزینس کے کورس پہ آ رہے ہیں، خواتین ویسے ہی بہت ڈلتی ہوں گی. تو کیا سیاست میں آنے کی آپ کو کیا آخر آئی ہوئی تھی؟ وائی ڈو یو لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ دین مووڈ ان پاکستان، اور پھر آپ نے یہاں پہ سیاست شروع کر دی، جو کہ مطلب سب سے گندا کام ہے. تو لیٹ می ری فریز دا کویشچن. آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن کے پیچھے خواتین نہ ہو صرف ان کو سیاست میں آنا چاہیے؟ نہیں، جس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے باہر، تو وائی وڈ ہی جمپ انٹو، مطلب اٹس ناٹ اپروپریٹ ٹو سے، بٹ مڈ سلنگنگ ہے یہ. آئی ایگری. لک ویری آنیسٹلی، میرے جو سارے دوست ہیں، جو میرے قریبی دوست ہیں، جو مجھے لندن سے بھی جانتے ہیں، یہاں سے بھی، ان سب نے مجھے ایڈوائز کیا تھا کہ نہیں. انہیں بولا تھا ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک ایڈوائزری رول، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب ایلڈر بردر، مینٹور، آئیکن، ہیرو، جو بھی آپ سوچیں، لیڈر. تو اگر ایڈوائز کرنا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ کوئی ایسا ڈیزنیشن لے لیتے ہیں کہ ہیں بھی نہیں بھی، ڈسارم بھی کر سکتے ہیں ہر چیز. لیکن
ہمارے میں یہ کہ جنرلی آئی جسٹ تھاٹ یار جو ہم بعد میں چاہے لنڈن ہو یا پاکستان ہو آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہی از این ایڈیٹ، اس نے یہ نہیں کیا، وہ یہ کر سکتا تھا یا وہ ایسے کر سکتا تھا یا ملک ایسے چلنا چاہیے، بڑا میں اگر ہوتا تو یہ، تو یو ہیو ٹو پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. اینڈ آئی جسٹ فیلٹ کہ میری اپنی چھوٹی کیپیسٹی میں کہ اگر میں یہ اسٹیپ لوں تو شاید کوئی اور زلفی بخاری جو بننے جا رہا ہے لنڈن میں، وہ شاید دیکھ کے بولے کہ یار میرا اینڈ گول بھی پاکستان ہونا چاہیے. میں مطلب ہے کہ الحمدللہ میں نے انگلینڈ میں بہت کچھ اچیو کیا ہے ایٹ اے ویری ینگ ایج، اور مجھے خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم بڑے لکی ہو کہ تم نے بڑی ینگ عمر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے مطلب اس طریقے سے انٹرینچ ہوئے ہیں. تو لیکن ہی کیپٹ سیئنگ ٹو می کہ اٹس اے مینس ٹو این اینڈ، اٹس ناٹ دی اینڈ. اینڈ اور تم جیسے بندے کو اینڈ کو ہمیشہ پاکستان ہونا چاہیے. تو میں اس وقت کہتا تھا خان صاحب میں کبھی بھی پالیٹکس میں نہیں آؤں گا. تو آئی گو جی آئی ایم ہیپی ان مائی لائف، بڑا میں اللہ کا شکر گزار ہوں. لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز میرے میں خان صاحب نے انسٹل کرتے رہے، اور میں زندگی بھر اس کی گریٹفل رہوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا مقصد آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی اپرچونٹی ہے اس کو فور فرنٹ پہ لے کے آنے کے لیے. اور ہر بندہ جو کہتے ہیں، ہر بندے کا اپنا موٹیو ہوتا ہے. میرا ایک ہی موٹیو ہے کہ اس پاکستان کو ہسٹری کے اس سٹیج پہ لے آئیں کہ آپ نے کچھ اچھا کیا اور آپ کی ایک لیگیسی رہے کہ آپ نے کوئی محنت کی تھی کہ پاکستان اس جنریشن ایکس میں چلا جائے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے. بالکل. خان صاحب کے ساتھ مطلب لنڈن میں آپ تھے، وہاں پہ اور بھی پاکستانی سیاستدان ہیں، والطاف صاحب بھی تھے، میاں صاحب بھی آتے جاتے رہتے تھے. تو واٹ میڈ یو گیٹ کلوز ود خان صاحب نا؟ اور لنڈن جیسے گلومی شہر میں میرا دوست ایاب گیا، وہ پڑھنے گیا، وہ ایک ہفتہ اس نے گزارا، پھر واپس آ کے رونے لگ گیا کہ میں نے تو وہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے. مطلب اٹس سچ اے ڈپریسنگ سٹی. اور آپ کو خان صاحب کے ساتھ کلوز کس چیز نے کیا، اینڈ وائی خان صاحب ٹرسٹڈ یو وتھ سو مینی تھنگس جو بعد میں بھی ہوئیں؟ آئی تھنک دیکھیں میری اور الطاف حسین کی تو بننی نہیں تھی اور میں اور میاں صاحب کو ہی ساتھ ورک آؤٹ تو نہیں کر سکتے تھے. تو اینی ویز تو آئی تھنک نیچرلی لائک آئی سیڈ مجھے پولیٹیکلی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن کے خان صاحب کو ایز اے آئیکونک ہیرو لیڈر، اور پالیٹکس ان کی ایک سیکنڈری میرے لیے اس وقت، میں بات کر رہا ہوں 12 سال پہلے. تو اس وقت وہ 2011 بھی نہیں ہو چکا تھا، تو اس وقت وہ اس طریقے سے شروع تھا اس وقت. لیکن میری فیملی نے یہاں ان کو آئی تھنک 2010 میں یا 2009 میں جوائن کیا تھا، میرے تایا نے، والد نے، کزن نے. تو اس کے بعد ایک ہمارا کامن فرینڈ تھا، تو انہوں نے وہ کہیں آئی تھنک فنڈ ریزر یا کچھ ایسے کچھ کر کے آ رہے تھے کسی شہر سے، تو انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. یہ وہ میرے دوست نے مجھے کال کی، کامن فرینڈ ہے میرا خان صاحب کا. تو پھر میں نے ڈنر ارینج کیا، تو وہاں ہماری گپ شپ فرام اسپورٹس ٹو یہ ٹو وہ، تو وہاں سے پھر ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی رہی. اور میں اوبیسلی ہر فیلڈ میں ان سے کوشش کرتا تھا کہ سوک ان کرنا، اتنا ایکسپیرئنس اینڈ سو مچ ایکسپوجر اینڈ انڈرسٹینڈنگ تھنگس. تو ظاہری بات ہے کہ میں وہ بڑا اس وقت روپین ہوا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ پالیٹکس کے اوپر چلا گیا، مطلب ہے کہ پاکستان میرا آنا جانا اور بھی زیادہ ہوگا. دو میرے والدین ادھر ہی تھے، لیکن میرا پھر پاکستان آنا زیادہ ہو گیا تھا. کبھی ایک ہفتے کے لیے آ کے خان صاحب سے مل لیا، 2 دن کے لیے آ کے، 5 دن کے لیے آ کے، ریگولر. تو وہاں سے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوئی. آئی نو یو فرام دا ٹائم جب کووڈ آیا، اور آپ پہلے پاکستانی سیاستدان تھے جس نے پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کے، ہم نیوز کے ساتھ ہی وہ آپ کی کولیبوریشن ہوئی، پورا ایک ٹی وی شو ہوتا تھا جس میں لوگ کالز کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں فلاں جگہ اسٹک ہوں، میں یہاں پہ ہوں، اور آپ کی ٹیم وہاں بیٹھی ہوتی تھی. وہیں سے آئی گاٹ ٹو نو یو. آپ جب بنے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اوورسیز پاکستانیز، اس کے بعد بڑے ریکارڈ لوگ پاکستان سے باہر گئے، اور وہ ٹائم ایسا تھا جس میں لوگ مشکل میں ہوتے تھے، اور دے وڈ کال آن دا شو، اور آپ کی ٹیم اگلی دفعہ پھر فالو اپ بھی کرتی تھی کہ بندہ واپس آیا نہیں آیا، اور آپ لوگ اس کے بارے میں بھی بتاتے تھے. تو مجھے تھوڑا سا وہ پیریڈ اپنا بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے، آپ سے پہلے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، زبیر گل صاحب ہوتے تھے میاں صاحب کے دور میں اس پوزیشن پہ، لیکن زیادہ یہ ہائی لائٹ تب ہوئی وین یو جوائنڈ. اس وقت کیا کیا چیلنجز تھے، اور پھر یہ جو ریکارڈ نمبر آف پیپل دیٹ وینٹ آؤٹ آف پاکستان،
اس میں کیا آپ کرنا کیا چاہتے تھے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، پھر آپ کی کنٹریبیوشنس کیا تھیں؟ دیکھیں منسٹری ہمیشہ وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو لیڈرشپ انڈورس کرے. اگر لیڈر بولے کہ جی میری ایویشن میں لیڈر کو بہت شوق ہے تو ایویشن امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اگر اوورسیز پاکستانیز میں بہت شوق ہے یا ٹورزم میں بہت شوق ہے تو وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس خان صاحب کا ایک برانڈ اور بائن تھا, ٹھیک ہے, اور ویسے ہی اوورسیز پاکستانیز سب سے پہلے خان صاحب کے ڈائی ہارٹ تھے, ناٹ اونلی ایز اے کرکٹر لیکن ان کو لیڈر سب سے بھی پہلے اوورسیز پاکستانی مانتے ہیں, ٹھیک ہے. جب کوئی بھی پاکستان میں بھی ان کی کوئی بائن نہیں تھی یا ایم این اے نہیں تھے, لیکن اوورسیز پاکستانی پھر بھی ان کو اپنا وزیر اعظم مانتے تھے. تو ایک تو وہ تھا, اوپر سے میرا اپنا نیٹ ورک تھا. لیکن مجھے جو اللہ نے موقع دیا, آئی تھنک اس میں ہم نے میرے ٹینیور میں کچھ 1.2 ملین لوگ باہر بھیجے. ہم نے 9,70,000 لوگ پہلے 18 میاں صاحب اس میں شامل تھے؟ میاں صاحب اس میں 9,70,000 میں شامل تھے. اچھا تو سوری تو ہم نے 970,000 لوگ ہم نے پہلے 18 مہینے میں باہر بھیجے, وچ از اے کمپلیٹ ریکارڈ. اور اس اسپیڈ سے اگر آپ سوچتے کہ 3 سال کووڈ نہ آتا تو یو آر لوکنگ ایٹ 2 ملین پلس پیپل گوئنگ آؤٹ ان 3 years. سو دیٹ واز آئی تھنک گڈ پرفارمنس. لیکن جو آپ کی بات ہے کووڈ کی, کووڈ بہت ہی مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے, لیکن جس طریقے سے پرائم منسٹر نے لیڈ لی اور ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کو نیویگیٹ کیسے کریں, تو ظاہری بات ہے فلائٹس کا دیکھنا, آپ کو یاد ہے شوز کا کہ آسٹریلیا میں میرے کزنز لوگ پھنسے ہوتے تھے, اور تو وہ صبح پی آئی اے چیئرمین ایویشن, کبھی برٹش امبیسڈر, کبھی کوئی اور آ کے صبح 8 بجے ہماری ہڈلز ہوتی تھی کہ کتنی فلائٹس آ رہی ہیں, 250 پیپل پر پلین, ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, کون پھنسا ہوا ہے کس کے, کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یار اسٹوڈنٹ کے پاس 2 دن اور رکنے کے پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ سارا مینیج کرنا. آئی تھنک پاکستان, آئی مسٹ سے, پرابلی ون آف دا بیسٹ کنٹریز. اور جب کووڈ تھوڑا سا کم ہوا تھا اور یو اے ای کھلا تھا, تو آئی واز دا فرسٹ ڈگنیٹری جو یو اے ای نے انوائٹ کیا تھا, فرسٹ انٹرنیشنل ڈگنیٹری جس کو کسی منسٹری نے انوائٹ کیا, اور انہیں شکریہ ادا بھی کیا کہ ہم نے الحمدللہ بہترین طریقے سے کم ریسورسز کے ساتھ ہینڈل بھی کیا. اینڈ دے گیو دا پریولیج اینڈ دا آنر کہ آئی وڈ بی دا فرسٹ انٹرنیشنل ڈگنیٹری ٹو گو ٹو یو اے ای. پھر اس کے بعد آپ رہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین بھی رہے, اور اس وقت وہاں پہ بھی آپ نے ٹینیور سرو کیا. پاکستان ہمیشہ سے ایک ٹارنشڈ امیج رہا ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی. یہاں پہ دہشت گرد ہوتے ہیں, یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں. پھر ملالہ کے جانے کے بعد تھوڑی سی ہماری چیزیں, ملالہ گریو دیر الاٹ, لیکن وہ ہمارے پہ جو اسٹیمپ لگنی تھی وہ اٹ اسٹل دیر. تو اس وقت کیونکہ وہ ٹائم بھی کووڈ کے فوراً بعد والا تھا, لوگ تھوڑے سے ریلکٹنٹ بھی تھے آنے جانے میں, اور دوسرے ملکوں میں تو خاص طور پہ. اس وقت کے کیا چیلنجز تھے, اور کیا کچھ چیز آپ نے, بڑے ریسٹ ہاؤسز موڈیفائی کیے, بڑی وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کیا کیا, اس کے بعد چیلنجز کیا کیا تھے, اور کون سی ایسی چیزیں رہ گئیں جو آپ دوبارہ اگر موقع ملے. دیکھیں جو ہم نے کیا کہ ہم نے ایک پہلی دفعہ ہم نے بنائی ہوئی ہے ایک ٹورزم پالیسی جو کبھی اس ملک میں تھی ہی نہیں. ہم نے ٹورزم پالیسی صرف نہیں بنائی, ہم نے 5 سال کا اس کا ایکشن پلان بھی برانڈ بنایا. پاکستان شاید. پھر ہم نے ایکشن پلان بنایا اور ایک 10 سال کی پالیسی بنائی. ہم چاہ رہے تھے, جو رہ گیا تھا, میں تھوڑا سا جمپ کر جاتا ہوں, برانڈ پاکستان جو میرے لیے میرا بیبی تھا. آئی تھنک برانڈ پاکستان اور ای او بی آئی 2 ایسی چیزیں تھیں جو میرے دل کے بڑی قریب تھے. ای او بی آئی اس لیے کیونکہ 60 ابو کی جو پینشن تھی, میرا ایک گول تھا, ٹارگٹ تھا کہ میں اس کو پینشن تک اس کو منیمم ویج تک میچ کروں. جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی وہ 5,250 روپے کا پینشن تھی, ہم اس کو لے گئے تھے 8,500 تک, لیکن گول تھا کہ ہم اس کو لے کے جائیں منیمم ویج تک کہ ان بیچارے پینشنرز کو بہت فائدہ ہو. دوسرا برانڈ پاکستان, جیسے کہ آپ کے پاس وزٹ یو کے, وزٹ سعودی آ گیا ہے, وزٹ دبئی آ گیا ہے, انڈیا کا ہے, تو فلائی بائی دبئی, یہ وہ ساری چیزیں. تو برانڈ پاکستان بیچ میں رہ گیا. لیکن ہم نے ایک تو پالیسیز دیں برانڈ کی پوری, اس کے وی نیلی دے 60-70% ہم وہاں. ہم نے کوشش کی تھی کہ, میری کوشش یہ تھی کہ گورنمنٹ
کسی فارم آف بزنس رننگ سے نکل جائے. میں اس میں بلیو نہیں کرتا. میں اگر اکراس دا بورڈ بولوں تو میں کسی چیز میں بلیو نہیں کرتا. میں نہیں بلیو کرتا کہ گورنمنٹ شوڈ بی انوالوڈ. کوئی بھی ایئر لائن سے لے کے ہوٹلز, موٹلز, ریلویز, یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. آپ کبھی بھی اس کو بہترین طریقے سے نہیں چلا سکتے, اور کوئی گورنمنٹ نہیں چلاتی. ٹھیک ہے, کوئی ایئر لائن اگر ہو اور وہ نیشنل ایئر لائن کوئی رہ نہیں گئی سوائے GCC ملکوں کی. ٹھیک ہے, اگر آپ امریکہ دیکھ لیں, UK دیکھ لیں, ایئر اٹالیا دیکھ لیں, سنگاپور دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, دیر از نان. ایئر انڈیا دیکھ لیں, دیر از نان. تو آئی ایم اے لٹل بٹ آف این ایکسٹریمسٹ آن دیٹ سائڈ, لیکن میں یہ بلیو کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جہاں بھی گورنمنٹ اندر انوالو ہوتی ہے وہاں صرف تباہی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو ہماری PDDC کی جو ہوٹلز ہیں اس میں گو سٹاف تھا, اوور امپلائمنٹ تھی, کوئی ترقے ہوئے جگہ تھیں نہ, ان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو. میں نے بولا ان کو آؤٹ سورس کرو, جو بھی ہے مارکیٹ پہ وہ کمپیٹیو ہو جائیں گے. تو وہ کچھ حد تک ہوئے, کچھ حد تک نہیں. اور جو PDDC کا کام ہے کہ پاکستان کو پروموٹ کرنا, کہ ہر جگہ پاکستان کی برانڈنگ کرنا اور اپنے علاقوں کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرنا. تو جو یہ سارے موٹلز, ہوٹلز پرائیویٹ سیکٹر کے, ان کو زیادہ بزنس ملے. اور ہمیں کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی. کووڈ میں اور دو مشکلات تھیں, لیکن بہت سے لوگ پاکستان آ چکے تھے کووڈ کے لیے, کیونکہ باقی ملکوں میں وہ لاک ڈاؤن میں تھے. تو ہم نے کووڈ کی بھی جو ہمارے ببل کی جو رولز اینڈ ریگولیشنس تھی وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی تھی. کئی لوگوں نے اس کو استعمال کیے اور اپریشیٹ کیے جو ہم نے اس وقت بنائی تھی. لیکن جو ہمارا ڈائسپورا ہے آف 10 ملین پیپل لیٹس سے, تو اس میں سے کچھ 3 سے 4 ملین ہیو اے ویری لارج ڈسپوزیبل انکم. تو اس وقت بیبی سٹیپس, آپ اگر اس ڈائسپورا کو قابو کر سکتے ہیں اور وہ ڈائسپورا پاکستان آ کے اپنی چھٹیاں گزاریں, یا اگر کوئی چاچے مامے کی شادی کے لیے آ رہے ہوں تو وہ 2 دن نتھیا گلی بھی چلے جائیں یا آگے چلے جائیں, اسکردو چلے جائیں. تو اگر آپ اس کو بھی قابو کر سکتے ہیں تو آپ کا ٹورزم اٹھ جاتا ہے, جو اٹھ گیا ہے, کیونکہ اوورسیز ڈائسپورا نے آ کے اس کو بڑا ایکسپلور کیا ہے. اور اس سے کیا ہوا ہے کہ کووڈ بھی تھا تو آپ کا مڈل اور ایلیٹ کلاس بھی پاکستان میں تھا, تو ان نے بھی ایکسپلور کیے. تو اس وقت ہمیں ایکچولی انٹرنیشنلی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی آپ انٹرنیشنل لوگوں کو کیسے لے کے آئیں گے. بھائی ہمیں نہیں ضرورت ہے اس وقت. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں آنے چاہیے, لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ آپ کا جو سارا ٹرائل اینڈ ایرر چیزیں جو اٹس اے سائنس جو بلڈ ہو رہی ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر, وہ ساری چیزیں بلڈ ہونے دیں, پھر آپ جائیں گلوبل کانکرنگ کی طرف. اس وقت پاکستانی مطلب اگر کوئی چیز غلط ہو جائے, کوئی برج بلاک ہو جائے یا پہاڑ پہ کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو جائے, تو پاکستانی ابزارب کر لیتا ہے. باہر سے لوگ آئیں وہ پھر نیگیٹو ریویوز اور یہ, تو اینی ویز, اور پاکستانی پیسے بھی خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ. تو اس لیے ہمارا فوکس تھا آن دا ڈائسپورا اینڈ آف آر اون لوکل ٹورزم, اور اس کو بلڈ کرنا. جیسے کہ تھائی لینڈ نے کچھ 20 سال لگائے ٹو بیکم این انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن. تو ہمیں جلدی کبھی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں جلدی صرف ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو کیٹر کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی پولیٹیکل بات کر لیتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ دسمبر میں ہم اسمبلیز ریزالو کریں گے, لیکن پھر ہم نے سنا کہ چودھری برادران نے کچھ شرطیں رکھ دیں. اندر کی خبر کیا ہے؟ مونس بھائی کے بعد میں پھر ان کے اسٹیٹمنٹس بھی آئے, انہوں نے کہا ہمیں تو کہا تھا جی کہ اس کا ساتھ دے دو, اور انہوں نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا. جنرل باجوہ نے مجھے کہا, مونس الہی صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ تم PTI کا ساتھ دو. تو اس وقت کیا سچویشن ہے؟ آپ کے پاس پنجاب کی گورنمنٹ سیکیور ہے یا ڈاواڈول ہے؟ نہیں, کمپلیٹلی سیکیور ہے. آئی تھنک خان صاحب کی کل خان صاحب نے ایک اور میٹنگ بلائی ہے 3 بجے, لیکن ہماری گورنمنٹ تو کمپلیٹلی سیکیور ہے. آئی تھنک جب خان صاحب چاہیں, جب وہ ڈیسیجن لیں ڈیزالو کرنے کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ PMLQ سے کوئی ہیزیٹیشن آئے گی. ان کے اپنے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم بولیں تو ان کو اگری بھی کرنا چاہیے اس پہ. اٹس اپ ٹو دیم. تو دوسری چیز یہ کہ ہم نے تو ایسا مجھے نہیں فیل ہوا کہ ایسے کوئی مسائل. لیکن اگر انہوں نے اگلی گورنمنٹ میں بھی وزارت اعلیٰ مانگ لی پھر آئی ڈونٹ سے مسئلہ کوئی نہیں ہے نا. دینے میں مسئلہ کوئی نہیں, مطلب ہے کہ دیکھیں وہ ہمارے پارٹنرز ہیں, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے تھرو thick and thin, اور مشکل وقت میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائی, وہ اوروں کے ساتھ بھی بنا سکتے تھے. تو ہمیں اس چیز کو بیسکلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو
ریوارڈ بھی کرنا چاہیے اکارڈنگلی اگلی دفعہ، اسپیشلی اگر یہ پوری اسموتھ سیلنگ ہو جائے، ڈیزالو ہو جائے، الیکشنز 90 ڈیز میں ہو جائیں، ان نے اپنا رول پلے کیا ہو، تو دے شوڈ بی ریوارڈیڈ فار اٹ. تو اینڈ آئی تھنک پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب، وہ بڑے ایکسپیرینسڈ کیمپینرز ہیں، ان کو ایگزیکٹ سمجھ ہیں. آئی نو کہ مونس الہی صاحب کو بالکل سمجھ ہے کہ ان کی فیم بھی، ان کی پاپولیرٹی بھی اس وقت کدھر ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ عمران خان ہے. مطلب خان صاحب کے بعد اس پورے سینیریو میں اگر کوئی ینگ لیڈر ابھرا ہے نو کانفیڈنس ووٹ کے بعد، تو شاید وہ مونس الہی صاحب ہیں. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. آئی تھنک بہت سے لوگ جو ان کو جانتے نہیں تھے، بہت سے لوگ جو ان کو پہچانتے نہیں تھے، اور بہت سے لوگ جو شاید ان سے اتنی امید نہیں رکھتے تھے، ان سب کا اپینین چینج ہوا ہے. اور ایڈمنسٹریٹیولی ان نے ثابت کی ہے کہ پنجاب چلانا کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. مطلب کہ بڑے کم وقفے میں پنجاب بڑا اسموتھلی چل سکتا ہے اگر دن رات محنت کی جائے. سر جب یہ تحریک آ رہی تھی عدم اعتماد کی اور نو کانفیڈنس ووٹ سے پہلے کہ اگر آپ پی ٹی آئی دیکھیں تو ہر طرف سے آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، اکانومی کہاں جا رہی ہے، پیٹرول کی پرائزز، سب کچھ تباہ ہو رہا تھا، اور خان صاحب کا گراف نیچے جا رہا تھا. اس کے بعد یہ آ گیا نو کانفیڈنس موشن. خان صاحب اچانک سے ہی، مطلب کل رات کو آپ سوئیں آپ ولن ہیں، صبح آپ اٹھیں یو آر ہیرو. اور اس کے بعد سے جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ 10x ہو گئی. پھر جس نے خان صاحب کے ساتھ پنگا لیا وہ عوام ان کو پڑ گئی. دے ہیو گون ٹو ایشز. ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی سپر نیچرل پہاڑ تھی. مطلب یہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کے لیے محبت ڈال دی. پہلے وہی لوگ، اگر خان صاحب اپنا ٹینیور پورا کر جاتے تو شاید اگلے الیکشنز میں ان کو مشکل ہوتی. لیکن یہ گیم چینجر کیا تھا؟ دیکھیں، آئی تھنک بات یہ ہے کہ اللہ از دی الٹیمیٹ پلانر. اور مین چیز یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ جی ہلکے میں جانا مشکل ہو گیا ہے، یہ وہ. اس وقت انفلیشن کچھ 24% تھی، انکلوڈنگ کووڈ، جب کرونا آیا ہوا تھا. اور اس وقت انفلیشن 50% ٹاپ کی ہے. تو وہ اس وقت کا وقت ابھی جنت لگتا ہے، لیکن اس وقت اتنا مشکل وقت تھا. اس میں کئی چیزیں ہیں. اس میں یہ تھا کہ کئی لوگ، خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہی ہائی تھی، رائٹ. تو اس کے مطابق وہ اس وقت تھوڑے سے مایوس ہوئے تھے. کووڈ بھی اوپر سے آیا ہوا تھا، ہر چیز. لیکن جب انہیں دیکھا کہ جس طریقے سے، دیکھیں وہ جو گیپ ہے نا انٹیلیجنس کا اور عوام کا، وہ بہت کم ہو چکا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جو انٹیلیجنسی ہے وہ آتی ہے 1980s کی انٹیلیجنٹ کے. آپ جاتے ہیں دفتر، وہ کال کرتا ہے کہ جی آپ جی ملک صاحب آئے ہوئے ہیں. اب وہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے، وہ پھر بندہ آپ کو کال کرتا ہے، اچھا جی تسی دفتر گئے پہ ہو؟ ہاں. آپ کو کیسے پتا ہو؟ ہاں، مطلب اس قسم کی لیول آف انٹیلیجنس ہے. اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ سے بہتر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سفید کپڑوں میں ISI کا ہے یا کسی اور ایجنسی کا ہے. آپ کو بہتر پتہ ہوگا، اور آپ کو اس کا رشتہ دار بھی پتہ ہوگا. مطلب ایک تو وہاں ایک گیپ، وہ جو گیپ ہوتا تھا انٹیلیجنسیا کا اور عوام کا، وہ جو بہت بڑا ہوتا تھا، وہ بہت کم ہو چکے ہیں. پیپل آر اپ ٹو اسپیڈ. تو وہ چیز رکھتے ہوئے سب سمجھے تھے کہ جی عوام تو بالکل ہی ان کو سمجھ نہیں آئے، وہ تو نکلے گی نہیں، وہ سمجھے گی کہ یار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ہو گیا ہے جو بھی بہتر ہوا ہے. اپوزٹ ریاکشن آیا اس رات جب لوگ نکلے. سمجھ آئی کہ لوگ نکلے ہیں خان کے لیے. اور کئی لوگ نکلے، جو آپ کی بات ہے کہ جن نے بولا تھا کہ ٹھیک ہے شاید PTI کی ہماری پرفارمنس 100% نہیں تھی، یا انڈر دیئر بلو دیئر ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن کبھی بھی کسی وقت اس 4 سال میں خان پہ کوئی داغ نہیں تھا. انہوں نے بولا یار یہ بندہ سچا ہے. اور جو خان کے فیور میں بھی نہیں تھے لوگ، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں دوسرے پارٹیز کے کہ ان کے 5 سال تو پورے ہونے چاہیے تھے. اس چیز نے، اور پھر ایک فورن انٹرونشن کا ہر چیز، وہ مل ملا کے، اور پھر کئی لوگوں کا آپ کو پتہ ہے کردار تھا اس میں، وہ پھر وہ بدنام ہوتے گئے اور خان صاحب اوپر چلتے گئے. آپ
نئی جو فوجی کمان آئی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑے سے بہتر ہوں گے، یا مطلب اب بھی وہی پالیسی چلے گی ادارے کی؟ دیکھیں ہمیں امید ہے کہ بہتر ہوں. میں نے بھی چیف صاحب کے ساتھ کافی کام کیا ہے کیونکہ وہ DGI بھی تھے. ہوں تو ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ پراؤڈ آفیسر، پروفیشنل. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ شاید پالیسی وہی چل رہی ہے کہ ہلکا سے بھی کچھ بولو تو بس مار دو. تو مکسڈ اس میں آئی تھنک سگننگ آ رہی ہے. لیکن آئی نو کہ اس وقت جیسے کہ وہ ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں، دے ویری پروفیشنل آفیسرز. اور جو پروفیشنل آفیسر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اندر دیکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے یا جوائنٹ چیف کون ہے یا DGI کون ہے. اٹس اباؤٹ کہ اس وقت فوج کو کیا ضرورت ہے. ہمیں بھی سیکنڈری رکھتے ہیں. اور اس وقت فوج کو بہت سی ہیلنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پورے سیناریو میں جو سب سے زیادہ زخمی ہوا ہے وہ فوج ہے. اور فوج بھی وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی یا وہ زخم نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ کئی لوگوں کو زیادہ تر فوج کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس زخم میں. مطلب چند لوگوں کی ڈیسیجنز ہو سکتی ہیں لیکن باقی فوج کا تو نہیں ہے. تو آئی تھنک جو لوگ واقعی جو لیڈرشپ فوج کے اندر فوج کے بارے میں خیال رکھتے ہیں وہ چاہیں گے کہ پہلے جو یہ زخم ہے 1 سال کے وہ پہلے بھریں، اور تو بڑا وہ انورڈ ہیلنگ پہلے کریں، اور پھر یو اسٹارٹ لکنگ آؤٹ ورڈز. اینڈ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فوج کو سیاست سے نکل جانا چاہیے، یہ میں بتا رہا ہوں از دا بگیسٹ نان سینس دیر از. یہ جو بھی کہتا ہے نا یہ ایک ریٹرک ہے جو چلتا ہے، لیکن اٹس ربش. فوج کو بالکل اس طریقے سے سیاست سے نہیں نکلنا چاہیے فوراً. کس طریقے سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک ملک میں ایک دوسرا سپر پاور انویڈ کرے، جب آپ انویڈ کر دیتے ہیں وہاں آپ نے سارے بلڈنگز ڈیمولش کر دیے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کیوس پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، ملک انسٹیبل ہو چکا ہے. تو آل آف اے سڈن اگر وہ سپر پاور بولے کہ ہاں نہیں ہمیں وہ جو تیل ہم ڈھونڈ رہے تھے نہیں ملا، اچھا ہم واپس جا رہے ہیں، تو آپ نے اس ملک کو تباہ کر کے کیوس میں چھوڑ کے آپ چلے گئے ہیں. تو وہ زیادہ نقصان دہ اس ملک کے لیے. تو جو فوج اور پالیٹکس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی سملر ہے کہ آپ انوالو ہو کے تیس نیس کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ریٹریٹ ٹو دا بیرکس اینڈ اب ہم انوالو نہیں ہو رہے. آپ کو سچویشن کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور ٹھیک یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ بولیں کہ ہاں میں عمران خان پہ ہاتھ رکھتا ہوں یا میں آپ کے فیور، میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک کرنا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے آ کے جو نقصان دہ ہو گیا پولیٹیکل فیبرک کو، اس کو ایک ایکولیبریم پہ لے کے آنے کے لیے آپ کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس ریسیٹ کو الیکشنز کہتے ہیں. تو فوج کا کام ہے یا کسی اور ادارے کا کام ہے کہ ایک ریسیٹ بٹن اس ملک میں لے کے آئیں کہ ہر بندہ ایکویلیبریم پہ ہو. اس کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کہتے ہیں. اس میں اگر PDM جیت جائے 100 بسم اللہ، وہ 5 سال ان کو حکومت کرنی چاہیے، اور ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو حکومت کرنا چاہیے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے 5 سال اپوزیشن ہم کریں. لیکن اگر ہم جیتیں تو وہ بھی اپوزیشن کریں، ہمیں 5 سال اور کوئی کسی باہر سے یا اندر سے کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ریسیٹ بڑا ضروری ہے. آپ آل آف اے سڈن پل آؤٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ابھی پالیٹکس کی طرف دیکھ لیں جب ہر بندہ بے گھر ہو گیا، انفلیشن یہاں آ گئی ہے. مطلب ایسے ہوتا نہیں ہے، نہ کسی ملک میں جب انویژن ہوتی ہے نہ اپنے ملک میں جب انویژن ہوتی ہے. لیکن سر آپ نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے یا جو بھی ہوگا. جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت PMLN پار میں تھی اور وہ فوج کے بڑے قریب تھے. اس کے بعد جب آپ لوگ آئے تو انہوں نے مطلب میاں صاحب بھی فوجی جرنیلوں کو اپنی تقریروں میں ٹارگٹ کرتے تھے، آپ لوگوں کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا. اب فوج نے کہا جی کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم ساڈا کوئی لینا دینا نہیں، تسی جو کرنا ہے کرو. اب فار انسٹنس آپ واپس آ جاتے ہیں، فوج کہتی ہے کہ چلو یار عمران خان کو ایک اور چانس دیتے ہیں، تو PDM کہے گی کہ یار یہ تو پھر بک گئی ہے، فوج پھر چلی. اور اگر PDM آ جاتی ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو خان صاحب کہیں گے یہ تو نیوٹرل سے یہ تو بکے ہوئے. تو یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا کیوس. میں ہرگز نہیں کہہ رہا، اور اگر ہم نے اس وقت ریلائی بھی کیا تھا تو آگے جاتے ہوئے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی اور ادارے کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن پاکستان کی مضبوط کرنی ہے. تو اس لیے ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کرائیں اور الیکشنز میں انوالو نہ ہو.
ہم اپوزٹ مانگ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں. ہم نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو سپورٹ کریں. اور الیکشنز ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کیونکہ ہم کوئی بچے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھے واپس پاور میں آنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت, میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا, کہ اگر پی ڈی ایم کوئی روڈ میپ بھی دکھا دے کہ اگلے الیکشنز تک ان کا اکنامک روڈ میپ کیا ہے, کہ عوام کو تو پتہ چلے کہ پاکستان تب تک رہے گا کیسے, ہاؤ ول اٹ سروائیو. سو دے آر سو ایروگنٹ کہ وہ آ کے ٹی وی پہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے مشکل حالات ہیں لیکن یہ ہم چیزیں کرنے والے ہیں اگلے 6 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں, تو ہمارے ساتھ آپ گزارا کریں یا ہمیں موقع دیں. وہ اتنے ایروگنٹ ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ان کے پاس روڈ میپ ہے ہی نہیں. ان کا روڈ میپ صرف ہے نیب کی امینڈمنٹس کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. تو ہم ہرگز اس لیے نہیں کہہ رہے الیکشن میں, پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارے لیے دیکھیں پولیٹیکلی, ہمارے لیے, میرے لیے پرسنلی, پی ٹی آئی کے طور پہ, خان کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہ رہیں اگلے الیکشن تک. کیونکہ ہر روز جو ہوتا ہے یا شہباز شریف کی کوئی کامیڈی کی کوئی ویڈیو نکل آتی ہے, کسی کو حق کر رہا ہے, جپیاں مار رہا ہے, کسی دے رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے, یا اس کی کوئی اولاد یا کچھ اور مطلب کہ کوئی فنی سا ہی سناریو ہوتا ہے اور پھر ان کو گالیاں پڑتی ہیں. تو ہمارے لیے تو ہر دن ہمارے فیور میں جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ول پاکستان سروائیو, ول اٹ اوائڈ ڈیفالٹ, will the rupee go through 300 rupees, مطلب do we have energy shortage. یہ ساری چیزیں اگر کوئی روڈ میپ ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تو بڑا اچھا اکنامک پلان ہے, ان کو موقع تو دو, میں ہمیں پتہ ہے یہ فیل ہوں گے. there is nothing. تو ہم پاکستان کے لیے صرف کہہ رہے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. یو مسٹ ہیو اکنامک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ٹو برنگ ان اکنامک سرٹنٹی. تو جب ہے ہی نہیں کوئی سرٹنٹی, کسی چیز کی سرٹنٹی نہیں ہے, تو ملک نہیں چل سکتا. سر خان صاحب کیا آپ قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں, خان صاحب کے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہے اب, مطلب کتنے ارلی الیکشنز وہ چاہتے ہیں؟ ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے لیکن پریڈکشنز یہی ہیں کہ شاید الیکشنز جولائی تک ڈیلے ہو جائیں گے, انٹرم سیٹ اپ آ جائے گا, اکنامک ایمرجنسی لگ جائے گی. واٹ ایگزیکٹلی خان صاحب وانٹس, اور ان کے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہے کہ فروری میں ہو جائیں, وہ ہو نہیں سکتے, مارچ میں, جولائی میں, کب تک ان کے لیے کیا قابل قبول ہے؟ دیکھیں ان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے قبول یہی ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. اب بات یہ ہے کہ 90 days انٹرم پیسے انہوں نے گورنمنٹ, الیکشن کمیشن کو فنڈ شنڈز بھی دے دیے ہیں کہ آپ تیاری کریں. جی وہ بھی سنا ہے کہ کیبنٹ سے پاس ہوئے ہوئے ہیں, وہ لیپس ہو جائیں گے جون میں. یہ جون میں شاید بجٹ بھی نہ دینا چاہیں کیونکہ بہت ان کے لیے مشکل بجٹ ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی تھنک کہ خان صاحب کے لیے, اگین کانٹ اسپیک فار ہیم, لیکن جو ایکسیپٹیبل ہوگا کہ ایک الیکشن ڈیٹ آ جائے. تو جنوری سے اگر آپ 3 مہینے آگے لے جائیں تو مارچ ہو گیا, آئی تھنک رمضان شاید اپریل میں ہے, تو رمضان سے پہلے یا رمضان سے فوراً بعد الیکشنز ہونے چاہیے. تو اس میں ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی, لوگوں کو, عوام کو بھی, آپ کا ہر سیکٹر بند ہوا ہے, لوگوں کو بھی ایک فور سائٹڈنس آ جائے گی کہ الیکشنز تب آ گئے, اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ابھی کر دو, نہیں کرنی تو روک لو. ہر انسان کو تھوڑی سی سرٹنٹی آ جائے گی. یاد رکھیں بغیر سرٹنٹی دیر از نو اسٹیبلٹی ان اینی سیکٹر. بغیر سرٹنٹی کے, سرٹنٹی آپ کا روپے اسٹرانگ رکھتا ہے, سرٹنٹی آپ کا اسٹاک مارکیٹ بولش رکھتا ہے. سرٹنٹی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور اس وقت کسی قسم کی نہ آپ کے پاس آپ کی سیفٹی کی سرٹنٹی ہے, نہ آپ کے پاس اکنامکس سرٹنٹی ہے, نہ آپ کے پاس پولیٹیکل سرٹنٹی ہے. یو ہیو نو سرٹنٹی ان پاکستان, اینڈ وٹ وی نیڈ از اے سرٹن پاکستان. اور اگر ارلی الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں اور آپ نے آج تک مطلب نیشنل اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا, اس کی کوئی خاص وجہ تھی, اور اگلی گورنمنٹ میں آپ اپنے آپ کو کس رول میں فٹ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو کہ آپ نے کہنا ہے کہ جو خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے, میں تو وہ جو خان صاحب کہیں گے میں وہ لے لوں گا, لیکن ایکچولی واٹ ایگزیکٹلی آر یو پریڈکٹنگ کہ آپ, اور اس دفعہ الیکشن آپ کانٹیسٹ کریں گے, بولیں گے میں لیکن الیکشن آپ نیشنل اسمبلی اس دفعہ کانٹیسٹ کریں گے؟ جی دیکھیں پچھلی دفعہ تو اٹ واز ٹو لیٹ. میں نے اسلام آباد سے ان کا کیمپین کیا تھا, الحمدللہ وہ خان صاحب جیتے ہیں, ظاہری بات ہے. لیکن میں خود اپنے علاقے سے, اٹک سے کنٹیسٹ کروں گا نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا مطلب اس طریقے سے گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل کریئر کا میرا بگننگ ہوگا. لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ میرا علاقہ بہت پیچھے ہے
پچھلے 20-30 سال سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں باقی علاقوں کے ساتھ آس پاس کے، تو وہ بہت پیچھے رہ چکا ہے. اور تو اس لیے میرا فوکس ہوگا کہ 5 سے 7 سال میں اس علاقے کی لینڈسکیپ بالکل میں بدل دوں انشاءاللہ، اگر اللہ موقع دے. بالکل ٹھیک ہے. آخری ہم اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں. خان صاحب کا جو سوشل میڈیا انفلوئنس ہے وہ وہ کانفیڈنس ووٹ کے بعد بہت زیادہ بڑھا. یہ سوال تو مجھے اظہر ماشوانی یا ڈاکٹر ارسلان سے کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ آپ بھی ٹیک فرینڈلی ہیں. امپورٹڈ حکومت نامنظور تقریباً 28 دن ٹاپ ٹرینڈ رہا. پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جے کے ٹی فائنینس کرتا ہے خان صاحب کا سوشل میڈیا، پھر جے کے ٹی چلے گئے اور سوشل میڈیا ادھر کا ادھر، وہ تو مزید گرو کر گیا. تو آپ کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی میں خان صاحب کا اپنا کتنا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں خان صاحب کے بارے میں. خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے برانڈ اس لیے کیونکہ ان سے بہتر برانڈنگ مارکیٹنگ کوئی نہیں سمجھتا. آئی پرومس یو، کوئی بھی نہیں سمجھتا. اور ان کو بالکل ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ عوام کو کیا چیز ٹچ کرے گی، کیا چیز نہیں ٹچ کرے گی. مجھے بالکل یاد ہے کہ ہماری NCC ہوتی تھی کنسٹرکشن کے اوپر، ہر ٹیوزڈے یا تھرسڈے ایسے کچھ ہوتا تھا. تو جو بینکس کے CEOs ہیں، ہر بینک نے، الفلاح، HBL وغیرہ، ان سب نے ایڈز بنائے ہوئے تھے مورگیجز کے لیے، کیونکہ خان صاحب کنسٹرکشن کے اوپر فوکس کر رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ وہ بس 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا ایڈ لگا کے خان صاحب کو اچھا سا ایڈ اس کے اندر یا سیلیبریٹیز ڈال دیے، ایکٹرز ڈال کے وہ انہیں ایک ایڈ بنا دیا، اور خان صاحب کہیں گے زبردست، اور آگے چلیں گے ٹاکنگ اباؤٹ کنسٹرکشن انڈسٹری اور سو فورتھ. تو جب خان صاحب نے ان کو روکا اور انہوں نے بولا نہیں دیکھو، لوگ اس ٹائی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے اور اس چیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے، اور جس طریقے سے یہ بستر سے اٹھا ہے، اس نے بات کی ہے، یہ ایسے لگتا ہے کہ باہر کا ہے، یہاں کا لوگ. وہ لوگ مجھے یاد ہے حیران تھے. جب میٹنگ ختم ہوئی میرے پاس آئے، انہوں نے بولا کہ ہمیں نہیں سمجھتی کہ PM اتنے دیکھیں گے. آئی گو پی ایم سے بہتر برانڈنگ اور مارکیٹنگ کوئی سمجھ نہیں سکتا اس ملک میں، اونلی بیکاز وہ بالکل ڈائریکٹ ان ٹچ ہیں عوام کے ساتھ کہ یہ گانا یا یہ لفظ یا یہ چیز اٹھے گی اور یہ بیٹھے گی. اور سب سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو نہیں سمجھ ان چیزوں کی. ہی از اے مائسٹرو ایٹ اٹ. تو سوشل میڈیا وغیرہ ٹھیک ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز خان صاحب کو شاید نہ پتہ ہو، لیکن ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ان کی عوام کیا چاہ رہی ہے. دیٹس وائی ہی ہیز دا بیسٹ پلس آف دا پیپل. ان کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کے لیے عوام روڈ پہ آ جائے گی، ان کو پتہ ہے کون سی چیز کے لیے وہ روڈ پہ نہیں آئے گی. ہی نوز آل دیز تھنگ. اور ان کو مارکیٹنگ اس کا کرنا ان سے بہتر کوئی نہیں. آپ کا سوشل میڈیا آپ خود چلاتے ہیں یا ٹویٹر آپ کا کون ہینڈل کرتا ہے؟ ٹویٹر میں خود ہینڈل اور کرتا ہوں. انسٹاگرام؟ انسٹاگرام میری ٹیم ہے. اس پہ جو آپ کے لیے خواتین کے میسیجز آتے ہوں گے وہ بھی ٹیم ہینڈل کرتی ہے یا وہ جواب ہی نہیں دیتے؟ آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے تو مطلب میں آپ کی ٹویٹس کے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ جواب ہی نہیں دیتا. آپ ریپلائز بہت کم کرتے ہیں نا، آپ صرف ٹویٹ کرتے ہیں. میں پاسورڈ دے دیتا ہوں، آپ بس پلیز میں کریں. I'll keep an eye. اور میں لیکن ایک کرائٹیریا بنا دیں گے نا کہ سرٹن تھریشولڈ کے بعد پھر ہم وہ آپ تک فارورڈ کریں گے کہ سینٹرل ایشیا تک. تو زلفی بھائی، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. بہت آپ نے ڈیٹیل اور بڑا مزہ آیا آپ کی کنورسیشن کے ساتھ. تو خواتین و حضرات، یہ تھے سید ذوالفقار بخاری صاحب، زلفی بخاری کے نام سے آپ انہیں جانتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کی کوئی ریکمنڈیشنز، سجیشنز ہوں تو ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے.